کہ امریکہ کا خاص صرف ایک انٹرسٹ ہے ہمارے میں، اور وہ ہے اس لیے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اور وہ اس علاقے میں رہنا چاہتے ہیں، اور کہ ہمارے نیوکلیئر ویپنز اگر وہ چاہتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا تھریٹ آئے جو ملاؤں کے ہاتھ میں یہ ویپنز چلے جائیں تو اس وقت ہم ایکٹ کریں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہیلی کاپٹرز ہیں، ٹرینڈ پرسنل ہے، اور ان کا کام افغانستان میں کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف یہی ہے کہ ٹو بی ریڈی کہ خدا نہ خواستہ کبھی ایکشن لینا ہو تو یہ وہ کریں گے۔ اور وہ کہتے ہیں شاید اس سے پہلے ہی ہو جاتا، مگر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 80% پاکستان کے ایسٹس جدھر ہیں ہمیں پتہ ہے، وہ 20% ہے جو ہم سیز کرنا چاہتے، اگر آج وہ کر سکتے وہ کر لیتے۔ یہ سٹیٹمنٹ آ رہا ہے سامنے سعودی عرب کا، جیسے آپ نے خود بھی سنا ابھی، آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا صورتحال بہتر ہو سکتی ہے ایران اور سعودی عرب میں؟ ویسے میں نے سنا ہے مگر سمجھ نہیں سکتا انہوں نے کہا کیا۔ ہم نے ٹرانسلیشن اگر آپ یہ بات کہہ رہی مگر اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران سعودی نے کہا کہ ایران کے ساتھ وہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو خواہش ہے یہ سعودی کا خواہش نہیں ہے، یہ محمد بن سلمان کا خواہش نہیں ہے، یہ ہے بائیڈن صاحب کا خواہش۔ یہ جو ہے بائیڈن صاحب پیوٹ کر رہے ہیں، اب یورپ اور مڈل ایسٹ سے ان کا نگاہ ہٹ رہا ہے، ان کا اٹینشن ہٹ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مڈل ایسٹ میں وہ جانتے ہیں کہ GCC کنٹریز جس میں سعودی عربیہ بھی شریک ہے اور اسرائیل اور وہ خود، اب ایران کا جو تھریٹ ہے، ان کا میسائل تھریٹ جو ہے اور ان کا اور بھی جو تھریٹ ہے، وہ سیف گارڈ کر سکتے ہیں اس کے خلاف۔ مانے مڈل ایسٹ کنٹریز اور GCC کنٹریز میں، گلف کنٹریز کو امریکہ اور اسرائیل ملنے کی بھی کیا ضرورت ہے، مگر وہ ایک ہیں سمجھے، وہ بڑے آرام سے یہ میسائل تھریٹ کو مڈل ایسٹ میں کنٹین کر سکتے ہیں، اور دوسرے بھی جو ایران کے تھریٹس ہیں وہ کنٹین کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اب ان کا نگاہ، اور یورپ میں تو کنٹین ہو ہی گیا ہے، رشیا اور یورپینز خود چاہتے ہیں کہ امریکہ سے تھوڑا سا، اب حالانکہ نیٹو ہے مگر وہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا اگر نیٹو سے کوئی فاصلہ اپنا ہو جائے ود US، اس لیے کہ ٹرمپ کے ساتھ وہ بالکل خوش نہیں تھے۔ تو یورپ بھی سیف ہے، مڈل ایسٹ بھی سیف ہے، مگر اب جو نیا تھریٹ ہے وہ ہے انڈو پیسفک کے معنی ادھر ایک نیا منی نیٹو بنا ہے، جاپان، آسٹریلیا، ہندوستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ چار میں ادھر وہ چوکیداری کریں گے ادھر، اور ادھر وہ سب اپنا اٹینشن دے رہے ہیں۔ اب ان کے خلاف ایک اپوزنگ الائنس جو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں بنے، نیملی چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، ٹرکی، ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں ایز اے پاکستانی، مگر لگتا ہے ایسا ہے کہ اگر بھی ہم ایز اے کنٹری، ایز اے گورنمنٹ کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں، لگ نہیں رہا ہے کہ اس پہ کچھ خاص کام ہو رہا ہے۔ اس لیے امریکن کا انفلوئنس ہمارے پہ اتنا بڑا ہے، اتنا مینیفیسٹ ہے۔ اب دیکھیے وہ اب سنا یہ ہے کہ وہ کچھ ہمیں ڈیوٹی ریبیٹ دینا چاہتے ہیں ٹیکسٹائلز میں، اور بھی کچھ ایک دو اور کیرٹس وہ ڈانگنے لگ جائیں گے اور ہم بھاگیں گے ان کے پاس، اور اس کے بدلے میں وہ ہمارے سے بیسز لیں گے۔ یاد رکھیں وہ بیسز لیں گے، ہماری کولیبریشن، ظاہر ہے وہ فری میں تو کچھ بھی ہم سے نہیں کروائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور اگر ہم نے یہ لیٹ می اینڈ بائی سیئنگ، میرے خیال میں اگر ہم نے ان کو یہ بیسز دے دیا تو ہماری ریلیشن شپ بہت افغان طالبان کے ساتھ، مگر اس سے زیادہ چین کے ساتھ بھی امپیکٹ نہ ہو، اور اگر یہ ہوا تو بہت ہی غلط ہوگا۔ تو میرے خیال میں آئی ہوپ جو ہم کر رہے ہیں، وی آر کیپنگ آور آئیز اوپن۔ ٹھیک عمران صاحب، اب اس میں دو تین چیزیں، ایک تو جو فرسٹ کو میرا لالی صاحب سے کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات، اب لگتا ہے کہ مسائل ان کے دور ہو سکتے ہیں، اختلافات، اور پھر بعد میں ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں جو ہلالی صاحب بات کریں کہ ایک نیا بلاک کوئی بن سکتا ہے ایسا ایک دوسرے بلاک کے اگینسٹ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں عراق میں، جو ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اچھی بات ہے، بہت عرصے کے بعد یہ برف پگھلی ہے، تو اگر ان کے آپس میں تعلقات بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں ایران خود بھی ایک تو یہ چاہتا ہے کہ جوری پر برف سے ختم ہو، دوسرا وہ چاہتا ہے ویسٹ کے ساتھ اس کے معاملات بہتر ہوں۔
تو وہ اگر یہ معاملات ان دونوں کے بہتر ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے جو ہلالی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک بلاک بن رہا ہے جس میں امریکہ اور آسٹریلیا اور انڈیا کو بتا رہے ہیں اس کے اگینسٹ ہمارے پاس ہمیں کچھ کرنا چاہیے کاؤنٹر؟ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جب پوری دنیا اپنے معاملات دیکھتی ہے تو پاکستان کو اپنا مفاد کیوں نہیں دیکھنا چاہیے؟ پاکستان کو چین کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ مل کے ایک ایسا بلاک ضرور بنانا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھیں نا نیچرلی یہ ایسا خطہ بن جاتا ہے، یہ بلاک ایسا بن جاتا ہے جو بہت زیادہ فرٹائل بھی ہوگا اور آپس میں ایک دوسرے کے مسائل بھی یہ حل کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کے جس دباؤ کی ہلالی صاحب بات کر رہے تھے، اگر ہم اس دباؤ میں آ کے بیسس دے دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں کسی بھی جمہوری حکومت کے لیے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ وہ بیس دے دے. پہلی بات، اگر کسی دباؤ میں آ کے پاکستان دے بھی دیتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ سی پیک کا کیا ہوگا، کیونکہ چائنا جو ہے ان کے سٹیکس ہیں، وہ کیسے اس چیز کو اب سی پیک کیا، آپ واقعی جو یہ خبریں ہیں کہ جی سی پیک پہ اس حکومت کی توجہ نہیں ہے، سی پیک ختم کیا جا رہا ہے، یا چائنا بھی سی پیک سے پیچھے ہٹ رہا ہے پاکستانی حکومت کے رویے کی وجہ سے، تو یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا. اگرچہ وزیر اعظم نے 2 دن پہلے ہی سی پیک کے ایک میٹنگ خود چیئر کی ہے اور اس پہ انہوں نے احکامات بھی دیے، تو یہ ساری چیزیں پاکستان کو اب یہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے ہی فیصلہ کرنا ہوگا. ہلالی صاحب ہمارا ایک لاسٹ منٹ ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاید لاسٹ کمنٹ دے دیجیے اپنا. جلدی سے میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کا خاص صرف ایک انٹرسٹ ہے ہمارے میں، اور وہ ہے اس لیے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اور وہ اس علاقے میں رہنا چاہتے ہیں، اور کہ ہمارے نیوکلیئر ویپنز اگر وہ چاہتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا تھریٹ آئے جو ملاؤں کے ہاتھ میں یہ ویپنز چلے جائیں تو اس وقت ہم ایکٹ کریں گے. اب آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ نمبر 3 پارٹی کون سی تھی کراچی کے الیکشنز میں؟ TLP، ٹھیک ہے نا. یہ پارٹی جو ہے یہ بہت جلدی سے اوپر آئی ہے اور یہ سب لوگ نروس ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر رضوی کے ہاتھ میں ہمارے ایسیٹس آ گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ کچھ نہیں کریں گے جو دوسرے ہمارے کہاں سے آ جائیں گے؟ اتنا آسان تھوڑا کہ کوئی بھی جا کے وہاں پہ وہ ایسٹس اپنے قبضے میں کر دے. فوج نے پورے انتظامات کیے ہوئے ہیں، پوری ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. امریکنز کے پاس نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہیلی کاپٹرز ہیں، ٹرینڈ پرسنل ہے، اور ان کا کام افغانستان میں کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف یہی ہے کہ ٹو بی ریڈی کہ خدا نہ خواستہ کبھی ایکشن لینا ہو تو یہ وہ کریں گے. اور وہ کہتے ہیں شاید اس سے پہلے ہی ہو جاتا، مگر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 80% پاکستان کے ایسٹس جدھر ہیں ہمیں پتہ ہے، وہ 20% ہے جو ہم سیز کرنا. وہ کہتے ہیں 80% پاکستان کے ایسٹس جدھر ہیں ہمیں پتہ ہے، وہ 20% ہے جو ہم سیز کرنا چاہتے. اگر آج وہ کر سکتے وہ کر لیتے. تو ہلالی صاحب امریکہ کو یہ پتا ہوگا ان کے خیال میں کہ 80% ایسٹس کہاں ہیں، لیکن انہیں پاکستان کا نہیں پتا اور پاکستانیوں کا نہیں پتا. انہیں پتہ ہی نہیں کہ جہاں وہ 80% سمجھتے ہیں وہاں 8% بھی نہیں ہوں گے. بالکل جی، پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے.